لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں امن عامہ کو خراب کرتے ہیں، حالانکہ ہمارا دین تو ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ اگر آپ لوگوں کا کسی کافر کے ساتھ امن کا معاہدہ ہو چکا ہو اور وہی کافر آپ کے مسلمان بھائیوں کو نقصان پہنچا رہا ہو تو آپ امن خراب نہ کریں۔ آپ کے بھائیوں کی قربانیاں اللہ قبول کرے گا، لیکن امن عامہ کو آپ قربان نہ کریں۔ جیسے کہ مفتی صاحب یہاں فرما رہے ہیں کہ ہمارا دین تو اتنے خوبصورت قوانین کا حامل ہے، اور یہ جو دشمن ہیں اور جو کفار ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ورنہ عام طور پر دنیا کی حکومتیں معاہدات کا ایک کھیل کھیلتی ہیں۔ ایک کھیل ہوتا ہے جس کے ذریعے کمزور کو دبانا اور قوت والے کو فریب دینا مقصد ہوتا ہے۔ کمزور کو دبانا اور طاقتور کو دھوکہ دینا مقصد ہوتا ہے کہ ہم تم سے نہیں لڑنا چاہتے۔ جس وقت اپنی ذرا سی مصلحت سامنے ہوتی ہے اور جس وقت دیکھتے ہیں کہ ہمارا تھوڑا سا فائدہ ہے تو 100 طرح کی تعویلیں کر کے معاہدے کو ختم کر ڈالتے ہیں اور الزام دوسروں کے سر لگانے کی فکر کرتے ہیں۔ جیسے کہ امارت اسلامیہ افغانستان نے امریکہ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، لیکن امریکہ ہزاروں مرتبہ معاہدے کی خلاف ورزی کر چکا ہے۔ تقریباً 30,000 کے قریب خلاف ورزیاں اس وقت تک امریکہ کر چکا ہے۔ امریکہ کے ڈرون طیارے آج بھی افغانستان کے آسمان پر اڑ رہے ہیں اور مجاہدین اور مہاجرین کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اور اسی طرح پاکستان شریف کی بات آپ کر سکتے ہیں، یہ آج بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور آج بھی پاکستان کا نظام جو ہے افغانستان کے مجاہدین اور افغانستان کے نظام کو خراب کرنے اور بگاڑنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے امارت اسلامیہ کے اکابرین کا جو حوصلہ ہے اور جو صبر ہے، جو تحمل اور برداشت ہے، یہ بہت زیادہ ہے۔ اور یہ سب حوصلہ، صبر و برداشت اور تحمل قرآنی تعلیمات کے مطابق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ افغان ڈرتے ہیں، افغان سے پوری دنیا ڈرتی ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ انگریز آئے، انہوں نے اپنا سر یہاں پھوڑا، روس آئے، انہوں نے اپنا سب کچھ یہاں چھوڑا، اور امریکہ آیا، وہ تو اپنی شلوار شریف بھی یہاں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب امریکہ جو ہے ننگا پھرتا ہے پوری دنیا میں اور یہ کہتا ہے کہ افغانوں نے مجھے بہت مارا ہے، حالانکہ میں تو وہاں مہمان تھا۔ تو افغان کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، یہ مارتے ہیں اور مرتے ہیں، اور جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ امارت اسلامیہ افغانستان کے جو اکابرین ہیں یہ علماء ہیں، شیخ الحدیث ہیں، شیخ القرآن ہیں، مفسرین ہیں، محدثین ہیں۔ 2 دن کا ایک چھوکرا کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کو شریعت کی سمجھ نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے امارت اسلامیہ کے اکابرین، ہمارے بزرگ، یہ بہت بڑے دانشور ہیں، یہ سیاست کے بھی دانشور ہیں، یہ دین کے بھی دانشور ہیں، یہ الحمدللہ تمام حالات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے اکابرین کی اطاعت کرنی چاہیے، اور ہمارے اکابرین نے جو خط مستقیم اختیار کی ہے ہمیں اسی پر چلتے رہنا چاہیے۔ مظلوموں کا کیا ہوگا؟ مظلوموں کا وہی ہوگا جو اللہ نے لکھا ہوگا۔ کیا آپ اور میں اللہ کے بندوں پر اللہ سے زیادہ مہربان ہیں؟ بتاؤ، کیا آپ اور میں اللہ کے بندوں پر اللہ سے زیادہ مہربان ہیں؟ کیا ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ایک مظلوم صحابی پر آپ اور میں جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مہربان ہیں؟ ایسی بے ادبی سے ہمیں ڈرنا چاہیے، ایسی بے ادبی سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔
اپنے دماغ کو، اپنے دل کو، اپنے ذہن کو، اپنی فکر کو، اپنی نظر کو، سب کو درست رکھنا چاہیے، اور اپنے بڑوں کی اطاعت بہترین طریقے پر کرنا چاہیے۔ 100% بڑوں کی اطاعت کرنی چاہیے۔ جو اپنے بڑوں کی اطاعت میں وسوسے اور شبہات میں مبتلا ہوتا ہے، وہ آخر ایک دن خوارج اور داعش جیسے فتنوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دین کی، ایمان کی، فکر و نظر کی، خیالات کی، افکار کی حفاظت فرمائے، اور جو ہمارے مظلوم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مزید صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امارت اسلامیہ کو اللہ تعالیٰ قوت عطا فرمائے، شوکت عطا فرمائے، قیام، استحکام اور دوام عطا فرمائے۔ اور کیا 2 سال بعد پھر مکہ فتح نہیں ہو گیا؟ حدیبیہ میں یہ صلح اور یہ معاہدہ سن 6 ہجری میں ہوا، اور مکہ 8 ہجری میں فتح ہو گیا۔ وہ اللہ جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سالوں میں مکہ کی فتح سے نوازا، کیا وہ اللہ آج کے مظلوم مسلمانوں کو فتوحات عطا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ برما و اراکان کے مسلمانوں کو، ترکستان کے مسلمانوں کو، پاکستان کے مسلمانوں کو، جیلوں میں بند تمام بھائیوں بہنوں کو، افریقہ اور امریکہ، یورپ اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ اللہ، تو نے ہمیں یہ جو چھوٹی سی عمارت عطا کی ہے، نو مولود چھوٹے سے معصوم بچے کی طرح یہ جو عمارت پیدا ہوئی ہے، اے اللہ اس عمارت کی حفاظت فرما، اے اللہ اس عمارت کی بہترین پرورش فرما، بہترین دیکھ بھال فرما۔ جس طرح ایک ماں اپنے چھوٹے سے نو مولود، نو زائدہ معصوم بچے کی پرورش کرتی ہے، اسی طرح اے اللہ ہمارے اس عمارت کی حفاظت فرما، خیانت سے حفاظت فرما، جنایت سے حفاظت فرما، مشکلات سے حفاظت فرما۔ آخر میں ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں، 20 سالوں کا ہمارا تجربہ ہے اور 50 سالوں سے پوری امت کا تجربہ ہے کہ اگر یہ عمارت نہ ہو تو ہم بھی نہیں ہیں، اگر یہ عمارت نہیں ہے تو ہم بھی نہیں ہیں۔ 97-98 میں ہم افغانستان آئے تھے، عمارت موجود تھی، بڑے مزے سے گھومتے تھے، بڑے مزے سے گھومتے تھے، پھرتے تھے، جہازوں میں اڑتے تھے۔ پھر عمارت ڈھہ گئی، گر گئی، پھر ہم کہاں ہوتے تھے؟ غاروں میں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، رات کی تاریکیوں میں، اندھیروں میں ہم ہوتے تھے، اور اتنی مشکلات میں بھی ڈرا کرتے تھے، گھبرایا کرتے تھے، 1000 قسم کی احتیاطی تدابیر اختیار کرتے تھے، ہزاروں قسم کی احتیاطی تدابیر کرتے تھے۔ ہمارے ہزاروں بھائی شہید ہو گئے، لاکھوں ہمارے بچے یتیم ہوئے، اور بہت بڑی مصیبت ہم سب نے مل کر دیکھی، اور عمارت آج دوبارہ آئی ہے۔ الحمدللہ مسلمان دوبارہ سے عزت اور شان و شوکت کے ساتھ افغانستان میں گھوم پھر سکتے ہیں یا نہیں؟ مشکلات یقیناً ہیں، وہ مشکلات اس لیے ہیں کہ ہمیں ابھی تک بات پوری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ ہمارے بعض ساتھیوں کا خیال یہ ہے کہ افغانستان فتح ہو چکا ہے، تو آپ کہیں گے کہ یہ غلط خیال ہے، تو میں کہتا ہوں یہ خیال غلط ہے، اس لیے کہ افغانستان کی زمین تو فتح ہوئی ہے لیکن آسمان فتح نہیں ہوا ہے۔ جب تک آسمان پر آپ کا دشمن اڑ رہا ہو تو آپ اس ملک کے بارے میں یہ نظریہ نہیں رکھ سکتے کہ یہ فتح ہو چکا ہے۔ جس وقت چاہے، جہاں چاہے، امریکہ ہمیں نشانہ بنا سکتا ہے آج بھی، اور یہ بھی اللہ کی قدرت ہے نا، اللہ نے اس کو طاقت دی ہوئی ہے۔ تو اس لیے
یہ خام خیال ہمارے دماغوں سے نکل جانا چاہیے کہ افغانستان 100% فتح ہو چکا ہے۔ ہاں، افغانستان کی زمین الحمدللہ فتح ہو چکی ہے، لیکن افغانستان کا آسمان فتح نہیں ہوا ہے۔ اس لیے افغانستان میں جو اس وقت تمکین ہے یہ کامل نہیں ہے بلکہ ناقص ہے۔ یہ چھوٹے بچے کی مثال میں اسی لیے تو دے رہا ہوں۔ چھوٹا بچہ وہ انسان ہے یا نہیں ہے؟ لیکن چل سکتا ہے، پھر سکتا ہے، چل پھر سکتا ہے۔ کیسے چلتا ہے چھوٹا بچہ؟ دودھ پینے والا بچہ چل سکتا ہے؟ تو دودھ پینے والا شیرخوار چھوٹا بچہ انسان ہے۔ تو افغانستان بھی فتح ہو چکا ہے لیکن چل پھر نہیں سکتا وہ بچہ۔ بالکل اسی طرح افغانستان کی حکومت بھی مکمل ایک طاقتور اور قوت سے بھرپور حکومت اور عمارت نہیں ہے۔ ہمیں اپنے خیالات اور اپنے افکار کا جائزہ لینا چاہیے اور بلا وجہ گلے شکوے نہیں کرنے چاہیے، بلکہ اس عمارت کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جس طرح کہ ماں اپنے چھوٹے سے معصوم بچے کو دودھ پلاتی ہے 2 سال تک اسے دودھ پلاتی ہے، اور پھر کہیں جا کر وہ بچہ جو ہے اپنے قدموں پر کھڑا ہوتا ہے، گرتے پڑتے چلنے کی کوشش کرتا ہے اور کسی طرح 20 سال کی عمر تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر اس بچے کو لوگ جوان کہتے ہیں، مضبوط جوان کہتے ہیں، اس کی شادی ہوتی ہے، پھر اس کے بچے ہوتے ہیں۔ یہ حکومت بھی اسی طرح مرحلہ وار بڑی ہوتی ہے، طاقتور ہوتی ہے اور جوان ہوتی ہے۔ یہ عمارت اسلامی تو ایک چھوٹے سے نومولود شیرخوار دودھ پیتے بچے کی طرح ہے۔ اس لیے ہمیں اس عمارت پر رحم کرنا چاہیے، اس عمارت کے استحکام کے لیے، دوام کے لیے دعائیں کرنی چاہیے اور اللہ جل جلالہ سے ہر وقت مانگنا چاہیے۔ خصوصی طور پر یہ رمضان کا مہینہ ہے، ہمیں بہت زیادہ دعائیں کرنی چاہیے۔ اے اللہ، اس عمارت اسلامیہ کو تو نے قیام عطا کیا، تو ہی اسے استحکام عطا فرما، تو ہی اسے دوام عطا فرما، تاکہ یہ عمارت اسلامیہ ایک خلافت میں بدل جائے اور پھر پوری دنیا کے مسلمانوں اور مظلوموں کی امداد کرنے کے قابل ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، اللہ تعالی تمام مظلوم مسلمانوں پر رحم فرمائے، اللہ تعالی تمام مظلوم مسلمان ملکوں کے حالتوں پر رحم فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ